السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے پہلے وسیم رضوی ملعون گستاخ کی اس ویڈیو کو آپ دیکھیں کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ووادت آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر، اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے۔ میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا ہے اپنے پتر کے ساتھ میں، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا، جو میں نے صحیح کیا ہے اور یہی صحیح قرآن مجید ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، یہ شخص گستاخ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں یہ کرتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخیاں اس نے کی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اب یہ شخص قرآن کو بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی بات آتی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں، مقدمہ درج کرواتے ہیں، اور ہمارے لیڈران جو مسلم قائدین بنے بیٹھے ہیں وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، لیکن یہ شخص مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسی طرح مدارس اسلامیہ کے خلاف اور قرآن کے خلاف مسلسل یہ شخص وسیم رضوی سازش کر رہا ہے، لیکن ہمارے مسلم لیڈران اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہیں کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف کچھ جو اسلامی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں نے اپنی آواز کو بلند کی ہے، لیکن مسلم لیڈران میں سے کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں بلند کی ہے، ورنہ یہ شخص اب تک چھٹا نہیں پھر رہا ہوتا، یہ شخص اب تک جیل کے سلاخوں میں ہوتا۔ لیکن افسوس ہے نا کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز کو نہیں پہنچا رہے ہیں، ہمارے مسلم لیڈران خاموش بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے پاپوں کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے حکومت کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، RSS کی دلالی کر رہا ہے اور گستاخ بن کے دندناتا پورے ملک میں پھر رہا ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، حکومت تک اپنی بات کو پہنچائیں کہ مودی سرکار، یوگی سرکار، جو بھی سرکاریں جہاں پر یہ رہ رہا ہے اس کے خلاف فوراً ایکشن لیں، ورنہ یہ وہ شخص ہے جو اس طرح کے معاملات کو اٹھا کر ہندو مسلم فساد کروانا چاہتا ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ قرآن مقدس میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، جس سے ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں، اور اب یہ اس کی حد، ابھی آپ نے سنا ہوگا اس نے پیٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ میں اور اسے خارج کر دیا گیا، اس پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا، لیکن اس شخص پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے وارننگ دی جاتی یا پھر اسے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا، لیکن کچھ چند پیسے جرمانہ لگا دیا گیا، اور اس شخص کی جرات اب یہاں تک بڑھ گئی کہ اس نے باقاعدہ کہہ رہا ہے خود ہی کہ میں پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا ہوں جس میں میں نے یہ مطالبہ کیا کہ میں نے 26 آیتوں کو نکال کر قرآن کو پھر سے شائع کر رہا ہوں، اور مدارس اسلامیہ میں، مکاتب میں اب اسی قرآن کو پڑھایا جائے جس میں 26 آیتیں نکال دی گئی ہیں۔ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 26 آیتیں یہ ہندوؤں کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہے، ان کے خلاف ہے، نہ جانے کیا کیا یہ شخص بک رہا ہے۔ اس کے پاپ کا گھڑا شاید اب بھر چکا ہے، اور اب یہ شخص بہت زیادہ بول دیا ہے اور اسلام کے خلاف مسلسل یہ شخص اب سازشیں کر رہا ہے۔ اب ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو پرزور انداز میں بلند کریں، حکومت تک اپنی بات کو پہنچائیں، اور اسے اب جیل کے سلاخوں کے پیچھے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ قرآن میں تبدیلی کرنے کی جو آج تک کسی نے جرأت نہیں کی ہے، یہ شخص جو اپنی کمیونٹی اپنے گھر سے نکال دیا گیا، اس کے خود کمیونٹی والے اس کے خلاف ہیں،
لیکن حکومت اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر رہی ہے، بلکہ پشت پناہی اسے حاصل ہے، اسی لیے یہ مسلسل اس طرح کی گستاخیاں کرتا پھر رہا ہے۔ مسلم لیڈران سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں، اپنی آواز کو حکومت تک پہنچائیں کہ خبردار اگر اس شخص کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا تو یہ شخص ہندو مسلم فساد پیدا کر دے گا اور ملک کے ماحول کو خراب کرے گا۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنی اس آواز کو، ہماری اس آواز کو ہر کسی تک پہنچائیں اور اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔